سورہ یوسف کا بقیہ حصہ اور سورہ رعد کی تلاوت ہوئی اور پھر ساتھ ہی سورہ ابراہیم کی۔ ان تمام صورتوں میں بہت ساری آیات بینات ایسی ہیں جس کو عموماً ہم اپنی تقریروں کے عنوان بھی بناتے ہیں۔ خاص طور پر اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا خیال نہیں ہوتا۔ خود سے جب تک چینجنگ نہیں لانا چاہتے ہو اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بدلے گا، تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں اور پھر تقدیر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، میری تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوگا اس لیے میں ایسا ہی ہوں۔ ایسا نہیں، تم ایسا کرنے والے ہو اس لیے تقدیر میں ایسا لکھا گیا ہے۔ تو یہاں پر تبدیلی کے لیے جب تک آدمی خود سے حرکت نہیں کرتا تبدیلی نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں نے توبہ کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ دونوں گال پر تھپڑ لگا لیں یا پھر کان پکڑ لیں تو اس کا مطلب توبہ ہے، یا پھر مسجدوں میں بیٹھ کر کے رو رو کر کے توبہ کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، سجدوں میں مانگتے ہیں۔ یہ توبہ کا دروازہ یعنی سٹارٹنگ ہے، یہاں سے آپ شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے۔ اصل توبہ تو یہ ہے کہ جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے تھے وہ گناہ کی طرف نہ جائیں، عمل میں پھر اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں آ کر کے روتا ہے، توبہ کرتا ہے اور پھر باہر اس کام سے وہ تبدیل نہیں ہونا چاہتا جو کرتا تھا۔ جو پرانا اس کا گناہ ہے جب تک اسے نہیں چھوڑے گا تو یہ توبہ کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ تو جب تک تم خود سے بدلنے کی کوشش نہیں کرو گے تو اللہ بھی نہیں بدلے گا۔ قرآن میں صاف مولا فرما رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہیں کرتی۔ اور جبکہ حدیث قدسی میں ہے اللہ رب العزت خود فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں جیسا وہ میرے سے گمان رکھتا ہے۔ اور پھر اس حدیث میں آگے اس کا حصہ ہے کہ اگر بندہ عمل کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر یہ حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ بندہ چلتا ہے اللہ فرماتا ہے، یعنی اللہ کا جو ہو جاتا ہے بندہ، رب فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک کے الفاظ میں موجود ہے کہ بندہ جب تبدیل ہو شروع کرتا ہے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں جھما جھم برستی، اور پھر اگر کوئی ارادہ کیا چلنے کا تو اس کے متعلق بھی ہے کہ اگر کوئی ایک بالشت اللہ کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہے اپنے گناہوں کو چھوڑ کر، ساری چیزیں میں نے چھوڑ دیا مولا اب تیری طرف آنا چاہتا ہوں، ایک بار ارادہ کیا، ایک بالشت آگے بڑھا تو رب تعالیٰ کی رحمت ایک ہاتھ آگے بڑھ جاتی اس کی طرف سے۔ تبدیلی ہے اس کی طرف سے لیکن شروعات تمہاری طرف سے ہو۔ پھر فرمایا گیا کہ اگر کوئی ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے رب تعالیٰ کی طرف تو ایک قدم مولا کی رحمت آگے آ جاتی، اور اگر کوئی چل کے آتا ہے رب تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے تو پھر میں اس کو دوڑ کر کے لیتا ہوں، یعنی اللہ کی رحمت اسے دوڑ کر کے لے لیتی ہے۔ شروعات کیا ہی نہیں، اپنی جگہ پر بیٹھا ہے اور پھر گڑ گڑا رہا ہے، کہہ رہا ہے، تبدیل ہونے کی خواہش نہیں کرتا، تبدیل ہونے کی کوشش نہیں کرتا، پھر اگر بیٹھے بیٹھائے یہ سوچے کہ میں سب بدل جاؤں، ایسا نہیں ہوتا میرے عزیز۔ بیمار اگر ہو گئے ہو آپ، گھر میں بیٹھے رہو، گھر میں بیٹھے رہو، صحیح ہو جاؤں گا، صحیح ہو جاؤں گا۔ اور اگر آپ نے کوشش نہیں کیا، نہ دوائی لینا چاہتے ہو، نہ پرہیز کرنا چاہتے ہو اور نہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتے ہو، پھر کیسے بیماری صحیح ہوگی؟ سڑ جاؤ گے، بیماریاں اتنی بڑھ جائیں گی کہ سڑ جاؤ گے۔
क्या ऐसा नहीं होता؟ बीमारी आते ही तुम्हें ख्याल ये पैदा होता है कि जल्दी से मैं ठंडा खा रहा था तो ठंडा छोड़ दूं, शुगर आई है शक्कर ज्यादा खा रहा था शक्कर छोड़ दूं। ये चंद चीजें आपने छोड़ दी। फिर उसके बाद आपने सोचा सिर्फ छोड़ने से कुछ नहीं होगा, किसी अच्छे तबीब के पास जाऊं। डॉक्टर के पास गए भी, उसने मर्ज पहचान लिया, फिर आपको दवाइयां दिया। सिर्फ डॉक्टर के पास जाने से भी काफी नहीं है, फिर उसने जो दिया है मरहम वो लगाना भी पड़ेगा, जो टैबलेट दिया वो खाना भी पड़ेगा आपको, तब बीमारियां क्योर होती हैं, सही होती हैं। कितनी चीजें बताया मैंने? 3। बीमार हुए हो तो पहले वो चीजें छोड़ दो जिसकी वजह से तुम बीमार हुए थे। मिसाल एक मैं बता दूं, अक्सर गले का प्रॉब्लम हमें आता है तो सबसे पहले डॉक्टर यही कहते हैं कि ठंडा छोड़ दो। हमने ठंडा छोड़ दिया, फिर डॉक्टर के पास गए, खाली मशवरा लेने के लिए नहीं जाते डॉक्टर के पास, मर्ज वो पहचान करके फिर हमें दवा देता है, आने के बाद फिर उसकी दवा भी खानी पड़ती है। इसी तरह से जब गुनाहों की जिंदगी में कोई डूब चुका है, अब अगर वो चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें उसे थाम ले, तो सबसे पहले उन गुनाहों से वो तौबा कर ले और उसके बाद फिर किसी तबीब हाजिक आलिम बाअमल की बारगाह में जाए, शेख कामिल के पास जाए। वो तुम्हारे गुनाहों के तमाम जड़ों पर, नब्ज पर हाथ रखेगा और बताएगा कि ये चीजें तुझे डैमेज कर रही हैं, और उसके बाद फिर हो सकता है तुझे कुछ दवाइयां तजवीज करके दे दे। कुरान पाक यहां से यहां पढ़, ये वजीफा पढ़ो, ये तस्बीह पढ़ो, ये दवाइयां लेकर जब तुम रूहानी तबीब के पास आओगे, अब तुम्हारी पिछली तमाम गुनाहों की बीमारियां अल्लाह शिफा अता कर देगा। ये तब्दील होने के स्टेप्स हैं। और कोई ये सोचे कि मैं घर में बैठ करके सब सही हो जाऊंगा, ऐसा बहुत कम। मेरे अजीजों, कुरान में अल्लाह ने फरमाया, उसका दस्तूर है कि जब तुम खुद नहीं बदलना चाहते, अल्लाह भी तुम्हारी हालत को नहीं बदलेगा। और कई जगहों पर अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों को बहुत पसंद करता है। क्यों? बंदा सही होने की कोशिश कर रहा है। और फिर अगर कोई ये सोचे कि मेरे ऊपर रहमतें क्यों नहीं आ रही, बदलने की कोशिश तुमने की नहीं, कुछ चीजें छोड़नी होंगी, कुछ चीजें अपनानी होंगी आपको। जाहिर सी बात है, ये स्ट्रगल है इसमें बहुत ज्यादा। जिस चीज की आपको आदत लगी है गुनाहों की, उसे छोड़ना, और फिर जिस चीज की आदत है ही नहीं नेकियों की, उसे अपनाना, ये 2 चीजें आपके लिए हो सकता है थोड़ा शुरू में मुश्किल हो। नमाज पढ़ते ही नहीं थे तो पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। और फिर कुछ ऐसे गुनाह हैं जिनका तज़किरा भी मुनासिब नहीं लगता, उन गुनाहों में मुब्तला है तो छोड़ना होगा। मैं आपको कहता हूं कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत तुम्हारी कामिल उस वक्त होगी जब तुम अल्लाह और उसके रसूल के कहे हुए बातों को अपना लो और उनके मना किए हुए बातों को निकाल दो। ये तो सच्ची मोहब्बत है ना। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मोहब्बत करते हैं और आप उनसे मोहब्बत करते हैं, तो फिर आका की उन बातों पर अमल कर लें कि मेरे इस गुनाह से रसूल पाक को तकलीफ होती है, मैं इसको आज से छोड़ रहा हूं। गाने कसरत से सुनता था, आज से अहद करता हूं कि मैं नहीं सुनूंगा, इसलिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सख्त तरीन मजम्मत के साथ इसकी वईदें बयान फरमाई। क़यामत के दिन सीसा पिघला करके उसके कानों में डाला जाएगा। तो मैंने आज से ये छोड़ दिया, नहीं सुनना है। तो तब्दील होने की आपने कोशिश की, छोड़ दिया। फिर देखिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कैसे कि बंदा एक छोड़ने की आदत डालना शुरू करता है, उससे रिलेटेड 10 चीजों को अल्लाह खुद तुमसे दूर कर देगा। तुम अगर बढ़ोगे तो दरवाजे फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से खोल दिए जाएंगे। हाँ, बचाने के लिए रब तबारक व तआला बहुत सारे दरवाजे रखा है। जैसे कि आपने सुना होगा, इससे कबल भी हज़रत मुश्किल रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या बयान किया जाता है कि हसीन नौजवान थे, एक औरत आपके हुस्न पर फिदा थी, वो जबरदस्ती अपने घर पर ले गई और दरवाजा बंद करके उनसे गलत काम का इरादा करने लगी। तो नेक सालेह नौजवान थे, दुकान में काम करते थे। तो उन्होंने देखा कि ये शहर की बड़ी अमीर औरत है और मेरी जान लेकर रहेगी, गुनाह में मुब्तला कर रही है, जिना की दावत दे रही। बहुत उसको समझाया लेकिन वो औरत ना समझने को तैयार थी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे इस्तिंजा करना है, तहारत करना है।
تو اس نے اپنے کمرے میں ایک طہارت خانہ دکھایا، جاؤ یہاں فارغ ہو جاؤ۔ وہ اندر گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس گناہ سے بچوں کیسے، لیکن دیکھیں بندہ جس کے دل میں خوف خدا ہو وہ کسی بھی راستے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اندر وہاں جو غلاظت تھی طہارت خانے کی وہ اپنے بدن پر لگانا شروع کر دیا، طہارت خانے کی غلاظت کو لگا دیا پورے جسم پر، سب جگہ، چہرے پر بھی، سر پر بھی۔ باہر جیسی آئے تو وہ عورت جو ان کے حسن پر فدا تھی وہ ناک پکڑ کر بھاگنے لگی کہ اس پاگل کو کون لائے گھر پہ، میں تو اس کو بہت عقل مند سمجھتی تھی، یہ غلاظت میں کیسے لت پت ہو کر باہر آئے، اس کو گھر سے نکالو۔ نکال دیا۔ ان کے دل میں سکون تھا، میں نے ظاہری نجاست لگا لی ہے لیکن باطنی نجاست سے بچ گیا، دل کی طہارت اب بھی باقی ہے۔ یہ کیا پانی سے دھل جائے گی، لیکن زنا کا جو دھبا ہے وہ کس سے دھلا جائے گا؟ تو آپ ہنستے ہوئے نکل آئے اور ایک قریب کے تالاب میں آپ نے غسل کیا۔ روایات میں یہ ملتا ہے کہ اس غسل کرنے کے بعد آپ جس گلی سے گزرتے تھے آپ کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ ان کی قبر سے بھی کئی دنوں تک لوگوں نے مشک و عنبر کی خوشبوئیں سونگی۔ تو یعنی ایک نوجوان جب تبدیل ہونے کی کوشش کرے یا بچنے کی کوشش کرے، رب تبارک و تعالی ہزار راستے اس کے لیے پیدا کرتا ہے۔ یہاں تو ہمارے پاس بہانے ہیں، ہم بچ نہیں پاتے، ہمارے ساتھ یہ حالات ہیں وہ حالات ہیں۔ کوشش کرو گے تو بچائے گا رب تعالی۔ اللہ رب العزت وہ تم سے زیادہ، یعنی جتنا تم چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالی کئی زیادہ تمہاری توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ مرنے تک مولا ہماری توبہ کا انتظار کرتا ہے، ہمیں عذابات میں کہاں گرفتار کر رہا ہے۔ بہرحال ایک آیت کریمہ یہ تھی۔ دوسری آیت کریمہ جو ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو جھاگ ہے وہ اڑ جاتا ہے اور جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے وہ ہمیشہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ ایک کچرا بننے کی کوشش نہ کرنا۔ کچرے کا مطلب جس کا کام صرف فتنہ، لوگوں کے معاملات میں ادھر کا ادھر کرنا، تو یہ کچرا ہی تو ہے۔ ہر کوئی اس سے نفرت کرتا ہو کہ کوئی بھی کام یہ کرنے نہیں دیتا، فتنے ڈالتا ہے، تو ایسے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ جھاگ کی طرح اڑ جائیں گے، چند دنوں کے بعد ان کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ اس طرح سے اڑچنیں پیدا کرنے والے اپنے اپنے زمانے میں کبھی کبھار بڑے طاقتور بھی ہوتے ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ لیکن اہل حق جنہوں نے لوگوں کے لیے نفع کا کام کیا، اللہ کی مخلوق میں اصلاح کا کام کیا، اللہ تعالی ہمیشہ ان کو اپنی زمین پر باقی رکھتا ہے، ان کا نام زندہ رہ جاتا ہے۔ تو یہ اصول یاد رکھ لیں کہ ہماری ذات سے ہو سکے تو کسی کو فائدہ پہنچاؤں۔ ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے میرے عزیزو۔ انسان جو ہے انس سے بنا ہے، محبت سے بنا ہے۔ نفرتیں اور دشمنیاں اس کے ذریعے سے کبھی کبھار نکلتی ہیں تو کئی لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں۔ آپ کو میں یہاں پر مفید بات سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ میں پانی میں چل رہے تھے، ان کے مرید ساتھ میں تھے، تو آپ نے دیکھا پانی کے اندر ایک بچھو ڈوبتا جا رہا ہے۔ بچھو کو تیرنا نہیں آتا تھا، یہ خشکی والا بچھو تھا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ نیچے ڈال کر کے اسے اٹھایا کہ ایک جانور ہے، اس کو باہر ڈال دیتے۔ جیسے آپ نے اوپر اٹھایا وہ ڈنک مار دیا، بچھو ڈنک مارا، اور بچھو کا ڈنک بہت خطرناک ہوتا ہے، آدمی ماہی بے آب و تاب کی طرح تڑپتا ہے۔ تو آپ نے جھٹک دیا، چھوڑ دیا، اس کے بعد پھر وہ ڈوبنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی پھر دوبارہ اس کو اٹھاتے، پھر دوسری مرتبہ ڈنک مارا، پھر آپ نے ہاتھ جھٹک دیا، تیسری بار اس کی ڈنڈی کو پکڑ کر کے آپ نے اوپر اٹھایا اور خشکی میں ڈال دیا، وہ مٹی میں چلتا وہ چلا گیا۔ ان کے مرید کہہ رہے ہیں کہ یہ بچھو موذی جانور ہے اور پھر آپ کو ڈنک پہ ڈنک مار رہا ہے، آپ اس کو بار بار پانی سے اٹھا رہے ہیں باہر۔ آپ نے جو جواب دیا وہی ہمارے لیے حاصل کلام ہے۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟ فرماتے ہیں جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے مرید، بچھو کی فطرت ہے ڈنک مارنا، وہ اپنی فطرت پر عمل کر رہا ہے،
انسان کی فطرت ہے مدد کرنا، میں اپنی فطرت پہ عمل کر رہا ہوں۔ انسان کی فطرت ہے دوسروں کے کام آنا، نفع پہنچانا، میں اپنی فطرت پر عمل کر رہا ہوں۔ عزیزو، بعض لوگوں نے تو صرف نقصان کے لیے اپنی زندگی کو سنوار رکھا ہے، ان سے کوئی اچھائی نہیں دیکھی جاتی، کسی کی اچھائی نہیں دیکھی جاتی، تو پھر وہ کچرا ہے، وہ اڑ جائے گا۔ ایسے کچرے اڑتے ہوئے ہم نے بہت دیکھے، بڑے بڑے اولیاء کاملین، ان کی زندگیاں پڑھو، ہر ایک زندگی میں ان کے مقابل میں کوئی طاغوت رہا ہے، کوئی شیطانی طاقت رہی ہے، اور اسی کو میں کچرا کہہ رہا ہوں۔ وہ سب اڑ کر چلے گئے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں فرعون نہیں تھا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کے مقابل میں نمرود نہیں تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں ابو جہل، ابو لہب نہیں تھے؟ یہ سارے کچرے ختم ہو گئے، سارے ختم ہو گئے، نہ ان کی اولاد کا کچھ آج عطا پتہ ہے۔ لیکن اہل حق جن کے نام آج بھی پورے عالم اسلام میں گونج رہے ہیں، اور ان کے ناموں کی برکت یہ ہے کہ مولا ان کے ناموں کے توسل سے ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے اولیاء کاملین کی زندگیوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے، ان کے مقابل میں بھی بہت سارے کچرے آئے۔ کیا سرکار معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہند تشریف لائے تھے تو یہاں تو بہت کچرے تھے، سب جادو کے، کفر و شرک کے، راجے مہاراجاؤں کے، سارے سب ختم کر دیے گئے۔ لیکن وہ تربت انور آج بھی 800 سال سے ہند پر حکومت کر رہی ہے۔ زمین پر وہ باقی رہ جاتی ہیں شخصیات جنہوں نے اپنے عمل سے لوگوں کو نفع پہنچایا ہے، لوگوں کے اصلاح کا کام کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارا وجود بھی اسی کام کے لیے ہونا چاہیے کہ آپ جب تک موجود ہیں اپنی ذات سے ہو سکے تو کسی کو فائدہ پہنچا دو۔ اور حدیث پاک سن لو، من حفر لأخیہ حفر اللہ لہ، جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے، کنواں کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ پانی پینے والا کنواں نہیں، گرانے کے لیے کھڈا کھودتا ہے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اللہ اس کے لیے گڑھا کھودتا ہے۔ تم اپنے بھائی کو گرانے کے لیے کوئی پلاننگ کرتے ہو، اسی کو گڑھا کہا گیا ہے، یہی کھڈا ہے۔ پلاننگ کرنا اس طرح کہ یہ پھنس جائے، کہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے، تو اس طرح سے کسی کے لیے تم جال بچھا رہے ہو، پھر دیکھ لینا حضور فرماتے ہیں اللہ تمہارے لیے کھڈا کھودے گا، تم اس سے خطرناک جال میں پھنس جاؤ گے۔ تو یہاں یاد رکھیں کہ ہماری ذات سے ایسی پلاننگ، ایسے منصوبے بھی نہ ہوں جس میں کوئی ہمارا مومن بھائی گرفتار ہو جائے۔ بعض لوگوں کا یہ کام ہے، بعض لوگ اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کرسیاں لے کر، ان کو پیسے بھی باضابطہ اسی کام کے لیے دیے جاتے ہیں کہ کچھ مومنین کے لیے آپ کھڈا کھودیں، وہ پولیس میں پھنس جائیں، کیس میں پھنس جائیں، حکومت کی نظر میں آ جائیں۔ بعض اسی کام کے لیے اپنی زندگی وقف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہائے افسوس کہ یہ کچرے ہیں، اڑ جائیں گے۔ پھر یاد رکھو کہ جنہوں نے مومنین کے نفع کے لیے اپنی ذات کو وقف کیا، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ برقرار رکھتا ہے۔ اور پھر آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل کلمۃ خبیثۃ، پہلے تو اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں دیکھو مثال کیسے دے رہا ہے قرآن عظیم میں کہ اچھی بات ایسے ہے، اچھی بات کرنا، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، اچھے درخت کی طرح ہے، اچھے کام کرنے والا، ایک مصلح، ایک پرہیزگار۔ میں یہاں الگ انداز میں اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ ایک انسان جو نفع پہنچانے والا ہے اس کی مثال ایسے درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین پر ہیں اور شاخیں آسمان پر پہنچی ہوئی، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یعنی اللہ والوں کے متعلق ہے یہ بات کہ ان کو تم دیکھ لینا یہ ہوتے زمین پر ہیں، ان کی باتیں جنت میں چل رہی ہوتی، یہ لوہے محفوظ تک ان کی چرچے گونج رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نفع کا کام کیا۔ اچھا دوسرے قرآن پاک کی یہی آیت وَمَثَلُ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ،
कशजरतिन खबीसतिन इज्तुस्सत मिन फौकिल अर्द मा लहा मिन करार। बुरे कलमे की मिसाल ऐसी है, गंदे शख्स की मिसाल ऐसी है जैसे जमीन पर वो दरख्त जिसकी जड़ ही नहीं है। वो क्या होगा? जिस दरख्त की जड़ ही नहीं है, दिखावे के लिए कोई जड़ हो, आर्टिफिशियल हो सकता है, और वही कचरा है जो हवा से उड़ जाएगा। मेरे अजीजों, उस दरख्त की तरह बनो कि जिसकी जड़ें जमीन पर और शाखें आसमान पर पहुंची हो। आप अगर अपने अमल सालेह से जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करते हैं तो तुम्हें ऐसी ही बनाएगा रब ताला कि तुम हो चल रहे हो जमीन पर, लेकिन तुम्हारे चर्चे फरिश्तों के दरमियान हो रहे होंगे। हाँ, बाज औलिया कामिलीन ऐसे हैं जिनको देखने के लिए फरिश्ते भी बेताब होते हैं, फरिश्तों के दरमियान उनके चर्चे होते हैं, उनकी गुफ्तगू हो रही होती। तो ये वो लोग हैं जो जमीन पर रह करके नफा का काम किए। नफा का काम क्या हो सकता है? बहुत सारे हैं। अपने अमल सालेह से लोगों को फायदा पहुंचाओ, माली एतबार से भी, अखलाकी एतबार से भी, जितना हो सकता है बुराइयों से उन्हें रोकने की कोशिश आपने की। किसी बच्चे को गिरने से आपने बचा लिया, किसी बहन की इज्जत लुटने से आपने बचा लिया, किसी माँ और किसी बहन के घर को आबाद किया। ये तमाम वो चीजें हैं जिसमें आपने अपनी जिंदगी से दूसरों को नफा पहुंचाया। यही असल जिंदगी है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, आपकी पूरी सीरत तय्यबा। क्या अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के काम नहीं फरमाते थे? हत्ता कि मशहूर थे आप, मक्का मुकर्रमा में मशहूर थे कि जब कभी कोई बूढ़ा सामान उठा करके जा रहा होता है, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ कर आते, उसका पूरा सामान खुद लेते, अपने कंधों पर रख कर चलते थे। यह हदीस पाक में मौजूद है। और कभी ऐसा होता कि जिहाद में सहाबा गए हुए हों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी जिहाद में नहीं गए, मदीने में मौजूद है, अल्लाहु अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुकानों पर से माल लेकर आते, सौदा, और वो मुजाहिदीन सहाबा जिनकी बीवियां घरों में होती, उनके घर तक राशन भी पहुंचा देते थे। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक के उसलूब है कि आप दूसरों के नफा के लिए अपनी जिंदगी पाक को वक्फ फरमाते रहे। मेरे अजीजों, ये तमाम चीजें हम इसलिए अर्ज कर रहे हैं कि ठीक है, अगर आपसे नफा पहुंचाने का काम नहीं हो पा रहा है, आपकी हैसियत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, तो कम अज कम किसी को अड़चन पैदा करने वाले तो न बनो, किसी के रास्ते की रुकावट तो न बनो, किसी के चलने के दरमियान कांटा तो न बनो। आप ये जिंदगी का उसूल बना लो कि मुझसे किसी और की जिंदगी खराब ना होने पाए। ऐसे कितने नौजवान हैं जिनकी वजह से कई औरतों की जिंदगी तबाह हो गई, हमारे पास मौजूद है। क्यों? उसे बड़ी बड़ी मोहब्बतों के दावे किया और फिर किसी और के साथ गया, और किसी लड़की को इस्तेमाल किया फिर छोड़ा। इस तरह से न जाने कितने लोग कितनी उनकी जिंदगियों से खेलते हैं। ये कचरा है जो दूसरों के साथ इस तरह से खेलता है। कुरान पाक में ये भी हमने पढ़ा है, पिछले पारों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि इन्नमा मतलुल हयाती दुनिया कमा इन अंजलनाहु मिनस समा फख्तलत बिही नबातुल अर्द। ये दुनिया की जिंदगी ऐसी है जैसे समझ लो आसमान से बरसता हुआ पानी। आसमान से बरसता हुआ पानी जब बरसता है तो जमीन पर सब हरा हरा हो जाता है। फख्तलत बिही नबातुल अर्द मिम्मा याकुलुन नास वल अनआम, फिर लोग भी उससे खाते हैं, जानवर भी खा रहे हैं सब। हत्ता इदा अखदतिल अर्द ज़ुखरुफहा व ज़य्यनत व ظن अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा अताहा अमरुना लैलन औ नहारा फजअलनाहा हसीदन कअल्लम तग़न बिल अम्स। अल्लाह ताला फरमाता है, जब इसमें बारिश आने के बाद लोग फैल जाते हैं और फिर ये समझने लगते हैं कि हमारा ही है सब कुछ। अल्लाह फरमाता है, अचानक फिर अल्लाह की तरफ से कोई आंधी आई, फिर सारी फसल को तबाह कर दिया गया। तो ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी की मिसाल है कि जब तुम्हारे पास जवानी होती है तो समझते हो मैं हर कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। माल आ गया तो ये सोचता हर मैं मजा खरीद सकता हूं। तो फिर रब तबारक व तआला की तरफ से वो आंधी मौत की शक्ल में आती है या बड़ी बीमारी की शक्ल में आती है, तो तुम तो हाथ से लुकमा उठाने के भी काबिल नहीं रह जाते, लोगों के मोहताज बन करके बिस्तरों पर पड़े रह जाते हो।
تو یہ یاد رکھنا کہ کسی کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہ کریں. رب تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالی بہت غالب حکمت والا اور زبردست انتقام لینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی انتقام لینے والا ہے. اور آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے. اللہ فرماتا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اگر قرار پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے. آگاہ ہو جاؤ اے لوگوں، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. یہ ذکر کی اکثر محفلوں میں اس کو بیان کرتا ہوں، اور اس آیت کی تاثیر یہ ہے کہ ذکر کرنے والے کے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھے، یہ آیت پڑھے، انشاءاللہ العزیز اس کے دل میں ذکر کا شوق بڑھتا چلا جائے گا. اللہ کے ذکر پر اس کا دل پابند ہو جائے گا. اور یہ حقیقت ہے میرے عزیزو، اللہ کا ذکر ہمارے روح کی غذا ہے. جسم کو تو ہم نے موٹا خوب کر لیا کھا کر کے. کبھی یہ سوچا ہے کہ اپنی باڈی بنانے کے لیے کبھی بادام کھائے، کبھی کاجو کھائے، اور اس کو جیم کر کر کے اچھا سڈول جسم بنایا. کبھی آپ نے یہ محسوس نہیں کیا کہ میرے پاس تو اللہ نے دو چیزیں دی ہیں، روح بھی دیا ہے اور جسم بھی. تو صرف میں جسم کو بنا رہا ہوں، کبھی روح کو کیوں نہیں بنایا؟ کبھی خیال کیوں نہیں کیا روح کی طرف؟ اسی لیے میرے عزیزوں، جنہوں نے صرف جسم بنایا ان کی روحانی طاقت مر گئی، ختم ہو گئی. اور وہ اولیاء کاملین نے روح کو ہی پاورفل بنایا. ان کا جسم اگرچہ کمزور تھا لیکن روح اتنی طاقتور. جیسے سرکار سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ جسمانی اعتبار سے بڑے کمزور تھے. آپ گلے کی ہڈیاں تک دکھتی تھی، کچھ کھاتے نہیں تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار آپ فرماتے کھڑے کھڑے چکر آ کر گر جاتے تھے، غشی تاری ہو جاتی تھی، کثرت سے بھوکے رہتے. لیکن روحانی طاقت کا حال یہ ہے کہ ٹھوکر کسی مردے پر لگا دیں تو زندہ ہو جائے، قبر پر ٹھوکر لگا دیں وہ زندہ. یہ روحانی پاور ہے. اور خود فرماتے وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ النَّارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِ. جوش میں، جذبے میں اور وجد میں غوث پاک خود فرماتے جسم کمزور ہے لیکن روحانی طاقت کا ایسے بیان کر رہے کہ اے لوگوں، اگر میں اپنے اندر موجود راز کو کسی پہاڑ کے اوپر ڈال دوں تو وہ سب ریت ہو جائے گا. اگر میں اپنے راز کو کسی آگ کے اوپر ڈال دوں تو وہ پوری آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، اور کسی سمندر پر ڈال دوں تو پھر وہ سمندر پورا خشک ہو جائے گا. تو وہ پاور غوث پاک خود بیان کر رہے ہیں. تو یہ روحانی طاقت تھی جو انہوں نے روح کو غذا دی تھی. کس چیز سے؟ ذکر اللہ سے، اللہ کے ذکر سے. اب اللہ کا ذکر صرف اللہ 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 کہنا نہیں، سبحان اللہ کہنا نہیں. ذکر کے کئی اصول ہیں، کئی طریقے ہیں. تمہارے ہاتھ پیر سب ذکر کرتے ہیں، تمہاری زبان ہی نہیں، تمہارا دل، یہ ساری چیز. نیک کام کرنے کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھایا، یہ ہاتھ کا ذکر الہی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے. تمہاری آنکھیں کسی اچھی چیز کو دیکھنے کے لیے کھلی، قرآن پاک دیکھ رہی ہیں یا پھر رب کی رضا والے کام کو دیکھ رہی ہیں تو تمہاری آنکھیں ذکر میں مشغول ہیں. زبان کا ذکر ایک پارٹ ہے، اس کا پورا ذکر نہیں ہے. تو یہ ذکر ہوا. اور بڑی عجیب بات ہے، اتفاق دیکھیں آج کے پارے میں ذکر کی آیت بھی آئی ہے اور شکر کی آیت بھی آئی ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے میں زیادہ دوں گا. ذکر اور شکر دونوں ضروری ہے ہماری زندگی میں. یاد کرو رب تعالیٰ کو، اور جو اس نے تمہیں دیا ہے اس پر شکر بھی کرو. یہاں شکر کے لیے بہت طویل ہو جائے گی گفتگو، اتنا کہوں گا. قرآن پاک میں خود مولا فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں. میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں. اکثر ناشکری کر جاتے ہیں. ہمارے پاس جو چیز ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے.
پہلے اس کو یاد کریں کہ رب تعالیٰ نے کتنے ہمیں نعمتوں سے نوازا. ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، اپنے سے چھوٹے کو دیکھو، اور اسے دیکھو گے تو تمہیں شکر کرنے کا جذبہ آئے گا. لیکن ہوتا کیا ہے، ہمیشہ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ارے اس کی طرح کار ہوتی میرے پاس تو کیا ہوتا، اس کے کپڑے دیکھو کیا ہے، اس کا موبائل دیکھو کیا ہے. تم اپنے سے بڑوں کو دیکھو گے تو لالچ کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا. اپنے سے کمتر کو دیکھو کہ میرے پاس تو اللہ نے یہ دیا ہے، اس کے پاس وہ بھی نہیں، مولا تیرا شکر ہے. لنگڑے کو دیکھو جا کر، اسے چلنا نہیں آتا، بے ساکھی لیتا ہے، سہارا لیتا ہے، تو پھر اپنے دونوں پیروں کی طرف نظر کرو، رب ذوالجلال کے شکر کا احساس پیدا ہوگا. قدیر و جبار خدا، تیرا کتنا بڑا فضل ہے کہ تو نے میرے دونوں پیر سلامت رکھے ہیں. کسی لولے کو دیکھو تب تمہیں اپنے ہاتھوں کا اس نعمت کا احساس ہوگا. اندھا، اسے تو سفید کیا ہے کالا کیا ہے یہ تک خبر نہیں، انسان کی شکل کیا ہوتی یہ تک خبر نہیں، لیکن ہم اپنی آنکھوں کو کتنے ہلکے میں لیتے ہیں. ان آنکھوں کو ہم نے، کتنے ایسے بچے ہیں جوان ہیں جو گندی فحش چیزوں کو دیکھنے میں استعمال کرتے ہیں. تمہیں معلوم نہیں رب تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو صرف ایک ہوا سے ہمیشہ کے لیے تمہیں نابینا بنا دے گا، ہمیشہ کے لیے تم اندھے ہو سکتے ہو. یہ اتنی بڑی نعمتوں کے پہاڑ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، جس میں سے ہم کسی ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہے تو پوری زندگی بھی بیت جائے گی، نہیں ہو پائے گا. اور آج ہی کے بارے میں ہم نے یہ آیت بھی تلاوت کی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو ہرگز نہیں کر سکو گے، نہیں کر سکو گے. مجھے گنا کر کے دکھاؤ کہ کیا کیا نعمتیں ہیں تمہارے پاس. میرے عزیزوں، ہمارے جسم میں جو رواں ہوتا ہے، بال، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ایک اکھڑ جائے تو پھوڑی آ جاتی ہے، زخم ہو جاتا ہے. ہمیں جو چیزیں جسمانی اعتبار سے دی ہیں، ان نعمتوں کا شمار اتنا طویل ہو جائے گا، اتنا طویل کہ کئی کتابیں بھر جائیں گی کہ اللہ نے کون کون سی نعمتیں رکھی. صرف انسان کے جسم میں جو رگیں، نسیں اللہ نے رکھی ہیں، ان نسوں کو پھیلا کر کے اگر بچھا دیا جائے تو حکمہ کہتے ہیں کہ کئی ہزار کلومیٹر لمبا یہ ایک لائن لگ جائے گی. صرف ہمارے جسم کے اندر جو نسیں ہیں، ہر ایک چیز رب تعالیٰ نے اس طرح سے ہمارے جسم کو رکھا ہے. اب مجھے آپ بتاؤ کہ ہم کھا پی کر کے مست ہو جاتے ہیں، کبھی کھانے کا احساس نہیں ہوتا. روٹی کا ایک ٹکڑا آپ کھاتے ہیں. ایک بڑے بزرگ نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ تمہاری ذات میں ہی اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، تم شکر کیوں نہیں کرتے. روٹی کا ایک ٹکڑا کتنے منزلوں سے آیا ہے، اس کی طرف تو ہمیں توجہ نہیں جاتی. لیکن ایک بات یاد رکھیں، کسی نے بویا ہوگا، کسی نے کاٹا ہوگا، کسی نے پسایا ہوگا، کسی نے گوندھا ہوگا، کسی نے پکایا ہوگا. کئی منزلوں کے بعد تو ہمارے منہ میں آئی، لیکن یہ جب تک باہر ہے روٹی، سب ہمارے قبضے میں ہے. روٹی آپ کے پاس ہے، بڑی بناؤ، چھوٹی بناؤ، پتلی بناؤ، موٹی بناؤ، سب کر سکتے ہو آپ. ہاں، اور 4 ٹکڑے کر کے کھاؤ کہ 6 ٹکڑے کر کے کھاؤ، 8 ٹکڑے کر کے کھاؤ، تمہارے اختیار میں ہے، کچھ بھی کر سکتے ہو. اور سالن میں لگا کے کھاؤ، شہد میں لگا کے کھاؤ، سوکھا کھاؤ، سب تمہارے اختیار میں ہے. لیکن مجھے بتاؤ، روٹی آپ کھا کر نگل جاتے ہو حلق میں، پھر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہی روٹی کا بعض حصہ گوشت بنتا ہے، بعض حصہ خون بنتا ہے، بعض حصہ پیپ بنتا ہے، بعض حصہ منی بنتا ہے، اور باقی جو بچ جاتا ہے وہ فضلہ ہو کر خارج ہوتا ہے. ایک روٹی میں کو 4 الگ الگ ٹائپ میں کون تقسیم کرتا ہے، کون ڈیوائیڈ کرتا ہے ہمارے جسم کے اندر. تم باہر بنا کر کے دکھاؤ، اسی روٹی سے گوشت بناؤ، اسی روٹی سے خون بناؤ، اسی روٹی سے تم ہمارے جسم کا مغز بناؤ، کوئی کر سکے گا؟ الگ الگ شکلوں میں اسے تبدیل کرنا. وہی ایک عورت کھائے تو اسی روٹی سے اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں خون بھی بناتا ہے، اسی خون سے دودھ بھی بناتا ہے، بچے کی غذا. میرے عزیزوں، ہمارے جسم میں اللہ رب العزت نے ہمارے بغیر ہلچل کے ہی ایک اتنا بڑا نظام رکھا ہے کہ ہم بندے کو کبھی شکایت کے لیے سر اٹھانا ہی نہیں چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے
کہ ایک مصیبت زندگی میں آئی تو واویلا مچاتا ہے، ہائے ہائے اتنے سال جو اللہ رب العزت خوشیوں میں تمہیں رکھتا ہے اس کا شکر کب ادا کرو گے؟ اسی لیے اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، جیسے بھی ہو الحمدللہ، کوئی بھی پوچھے الحمدللہ، چاہے تم ہاسپٹل میں سوئے ہو اگر کوئی آ کر پوچھے تو کیا کہو؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میرے عزیزو، جس حال میں رب تعالی رکھا ہے وہ شکر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ عدل کرنا چاہے ہمارے ساتھ، عدالت کرنا چاہے تو ہم اس کی زمین پر رہنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ اس کی زمین پر جو اس نے رکھا ہے یہی اس کا سب سے بڑا انعام ہے کہ ساری برائیاں ہونے کے باوجود اپنی سلطنت پر ہم کو آرام سے رہنے کا موقع دیا ہے۔ میرے عزیزو، حکومت کے خلاف اگر کوئی مورچہ اٹھائے تو کیا حکومت چھوڑ دے گی اسے؟ اینٹی نیشنل کہہ کر کے اسے پتہ نہیں کتنے سالوں اندر ڈال دیا جائے گا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ قانون ہے، جس ملک میں ہم رہ رہے اس کے خلاف ہم ملک کے قوانین کے خلاف نہیں کرتے، لیکن رب ذوالجلال کی سلطنت میں رہ کر اس کے قوانین کے خلاف پورے کر رہے ہیں۔ کیا اس نے خلاف کرنے پر جیلوں میں ڈال دیا، ہم کو ختم کر دیا؟ یہ اس کے انعامات و اکرامات نہیں ہے تو کیا ہے میرے عزیزو؟ ہزار گناہ کرنے کے باوجود وہ اپنی سلطنت میں ہمیں آزادی کے ساتھ رکھا ہے۔ باز آ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے شکر بجا لا ہے۔ جس کی دکان چل رہی ہے وہ بھی الحمدللہ کہے، جس کو خسارہ ابھی فی الحال ہو رہا ہو نہ روئے نہ گائے لوگوں کے پاس، وہ اپنے رب کے حضور آئے، کہے مولا تعالی میرے دل کو تو ہمت دے دے، پہلے تو نے مجھے مزے کے کھلائے، اب یہ کٹوتی برداشت نہیں ہو پاتی، اس لیے مولا جیسا میں تھا ویسا بنا دے۔ پھر تمہاری یہ شکایت رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی کہ بندہ میری بات کسی اور سے نہیں کہہ رہا ہے، میرے ہی دربار میں کہہ رہا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو دو فرشتوں کو اللہ اس بیمار کے پاس بھیجتا ہے، جاؤ دیکھو وہ میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ تو وہ سویا ہوا بیمار کبھی کوئی بکرا ہوتا ہے اور کبھی کوئی ذکر میں مشغول ہوتا ہے، فرشتے دونوں کی خبریں لے کر اللہ کے حضور پہنچتے ہیں۔ اگر بندہ شکایت کر رہا تھا، ارے ہائے میں تو لٹ گیا، برباد ہوا، جسم خراب ہو گیا، وہ آ گئی یہ آ گئی، رب تبارک و تعالیٰ کی اس دی ہوئی بیماری پر وہ بہت کچھ بول رہا تھا یا اللہ کے خلاف بول رہا تھا، تو فرشتے رب تعالیٰ کے حضور یہ خبر پہنچاتے، مولا جانتا ہے لیکن فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے۔ فرماتا ہے رب تعالیٰ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس نے میرے بارے میں جیسا گمان کیا اب میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا، اس کا جسم تباہ کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے اور آخرت میں بھی ذلیلوں میں اٹھایا جائے گا۔ اور کوئی بیمار ایسا کہ بستر پر سوئے الحمدللہ 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 کہہ رہا، فرشتے عرض کرتے مولا وہ تو صرف شکر بجا لا رہا تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، آج اس کے جسم میں جو خون ہے اس سے بہتر خون میں اسے عطا کروں گا، اس کے جسم میں جو گوشت ہے اس سے بہتر گوشت میں اسے تبدیل کروں گا۔ آج اس نے دنیا میں دی ہوئی مصیبت پر الحمدللہ کہا ہے، میں اس کو بدلے میں جنت کا آرام و سکون عطا کروں گا۔ شکر پر مزید نعمتوں کا اللہ نے وعدہ کیا ہے تو یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اسی لیے عادت یہی ڈالے۔ اور یہاں پر آخری بات یہ ہے کہ ناشکری میں سب سے زیادہ اگر کوئی مقام حاصل کرتے ہیں تو وہ عورتیں ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن یکفرن العشیر، سب سے زیادہ وہ ناشکری اپنے شوہروں کی کرتے ہیں۔ تو عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، معراج کے سفر میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا وہ ناشکری بہت کرتی ہیں، جو نعمتیں ملی ہیں اس کو وہ اللہ کے حضور یہ نہیں کہتی کہ الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے الا ماشاءاللہ، اللہ جسے توفیق دے جسے ہدایت دے وہ صحیح ہوتی ہیں، لیکن اکثر عورتیں صرف گاتی رہتی ہیں، وہ نہیں ہے یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ہزار چیزیں ان کے پاس لا کر دے دی جائے، خواہشوں کا سمندر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کا بند باندھنا سیکھ جاؤ، الحمدللہ کہنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ
تمہاری خواہشوں کو سیراب کر دے گا، مزید کی طلب نہیں رہے گی، الحمدللہ کہنے کی عادت رہے گی تو لالچ دل سے نکل جائے گی، اور جو تمہارے پاس ہے اللہ اسی میں بہت برکت عطا کرے گا۔ لوگ اب برکت کو کیا سمجھتے ہیں؟ ارے 1-1 لاکھ روپے روز اترنا چاہیے تو برکت ہے۔ پیسے زیادہ ہونے کا مطلب برکت نہیں، تمہارے پاس 1 روپیہ آیا اور پورا گھر چل گیا، یہ برکت ہے۔ تھوڑی سی رقم آئی لیکن کسی کے محتاج نہیں بنے، کسی کے بوجھ تلے نہیں آئے، یہ برکت ہے۔ بہت زیادہ طلب کرنے میں برکت نہیں۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے لاکھوں ان کے آس پاس ہیں پھر بھی بھیک مانگتے ہیں دوسروں سے، قرضہ دے دو مہینے ختم ہوتے ہی میں ادا کر دوں گا۔ ہم اکثر ایسوں کو جانتے ہیں۔ ایک صاحب تھے جن کی تنخواہ تقریباً 60,000 کی ہے اور وہ قرضہ لیتے تھے ایک 12,000 تنخواہ والے سے۔ وہ ہنس کر کے مجھے بتاتا کتنے لیتے ہیں، کہا 1,000-2,000 روپے مجھ سے لے لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہا پتہ نہیں، واللہ عالم، مجھے بھی آج تک وہ گتھی سلجھ نہیں پائی وجہ کیا ہے۔ بہرحال اللہ ہی بہتر جانے کہ کبھی کبھار کثرت کو لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہ برکت۔ کثرت کا نام برکت نہیں، غنا یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے ہر چیز کافی کر دینا، یہ برکت ہے۔ کبھی بندہ کھا رہا ہے 2 کلو کھا گیا پیٹ نہیں بھرا، یہ برکت نہیں۔ 1 لقمے پر مولا نے پیٹ بھر دیا، یہ برکت ہے۔ دسترخوان پر بیٹھے بہت سارے پھل فروٹ رکھے ہیں، سارے لوگ بیٹھے پھر بھی کسی کا پیٹ نہیں بھرا، 4 ہی لوگ بیٹھ کر پورا بس دسترخوان چاٹ گئے پھر بھی پیٹ نہیں بھرا، یہ برکت نہیں۔ 4 کھجوریں رکھی گئی تھیں اور پورے لوگ مل کر کھا گئے اور سب سیراب ہوئے، یہ برکت ہے۔ صحابہ اکرام میں یہی تو برکت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1 کھجور کو منہ لگا کر دیتے تو تقریباً 70 صحابہ کھا لیتے تھے 1 کھجور میں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوا 1 برتن دودھ حضور نے پی کر دیا ہے، سارے لوگوں نے پی لیا، یہ برکت ہے۔ جو کم ہو لیکن سب کو سیراب کرے۔ آدھے برتن میں کھانا بنا تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، ایک پتیلی میں آدھی پتیلی، اور اس وقت تقریباً 500 صحابہ ان کے گھر پہنچ گئے تھے آدھی پتیلی کھانا کھانے کے لیے۔ انہوں نے صرف 3 لوگوں کو دعوت دے کر کے بلایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو۔ حضور نے سب کو لے لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 10-10 لوگ میرے گھر میں آتے تھے، سب کو اسی ہانڈی سے کھانا نکالا جاتا تھا، دیا جاتا تھا۔ شام تک 500 لوگوں کو کھلایا، پھر بھی میری ہانڈی میں آدھا کھانا باقی تھا۔ رب ذوالجلال چاہے تو تمہاری چھوٹی سی چیز میں بے پناہ برکت عطا کرے، تو شکر کرو گے تو اللہ مزید برکتیں عطا کرے گا، اور جہاں ناشکری کرو گے موجود چیزوں سے بھی برکت ختم کر دی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خیر و برکت والی زندگی عطا فرمائے، ناشکری کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب ذوالجلال ہمیں ذکر اور شکر والی زندگی پاک عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔